بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ پریشان ہیں، غیر مطمئن ہیں تو اپنے ذہن کو اطمینان دیں، تھوڑا سکون دیں۔ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ کو کبھی شکوہ نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 6 سال کے تھے تو آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ کیا ہمیں کبھی کتابوں میں یا حدیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی روئے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ پہ کبھی آیا ہو کہ کاش میرے والدین ہوتے تو ایسا ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی آزمائشوں میں گزاری۔ کبھی آپ نے ایسی کوئی حدیث یا واقعہ سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابہ کو کہا ہو کہ آؤ میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں اپنے دکھ سناؤں؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور جب کہ ہم لوگ جو اس پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی خود کو کہتے ہیں، ہم لوگوں نے تو خود کو غیر مطمئن بنا لیا ہے۔ ہم تو ہر وقت شکوے شکایتیں کرتے رہتے، تھکتے نہیں ہیں۔ ہم نے یہ مان لیا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو دیا ہے وہ ہمارے لیے کم ہے، اللہ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے وہ ہمارے لائق نہیں ہے۔ ہم ان سب چیزوں کی شکایتیں کرتے رہتے ہیں جو ہمارے پروردگار نے ہمیں دینا مناسب نہیں سمجھا یا پھر ابھی دینے کا وقت نہیں آیا۔ دوستو، ہمیں خود کو مطمئن کرنا چاہیے، سکون میں رکھنا چاہیے، اپنے اندر شکر گزاری اور صبر کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے آپ کو تھوڑا سکون دیں، اطمینان دیں، تھوڑا صبر کریں، اللہ کے دیے پر شاکر ہو جائیں، اپنے دل میں کہیں کہ اللہ نے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مال دیتا ہے، اس لیے اللہ نے مجھے جو دیا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جو نعمتیں ہمیں اپنے رب سے ملی ہیں، ہم ان کو شمار کرنے کی بجائے دوسروں پر نظر رکھتے ہیں، ہم دوسروں سے حسد کرتے ہیں۔ ہماری پریشانی، ڈپریشن، بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ہمیں نہیں ملا، بلکہ ہمیں غم تو اس بات کا زیادہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کو کیسے ملی، کیوں ملی۔ اور اسی وجہ سے جو فطری صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہوتی ہے نا، ان کو بھی زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کو جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں دی ہوتی ہیں، ہم ان کو بھی بھول جاتے ہیں۔ تو جناب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی زندگی میں شکر گزاری لے کر آئیں۔ اللہ نے جو زندگی ہمیں دی ہوئی ہے نا، اس پر مطمئن ہو جائیں کہ میرے رب نے مجھے جو دیا ہے وہ کمال ہی دیا ہے، دوسروں سے بڑھ کر دیا ہے، میں اس پر راضی ہوں، خوش ہوں، بلکہ میری اوقات اور میری بساط سے بڑھ کر دیا ہے۔ میں اس کے لیے اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی سے ٹینشن، ڈپریشن، پریشانیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کہتا ہے کہ جیسا میں نے تجھے چاہا ویسا میں نے بنایا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو میرے رب نے میرے لیے پسند کیا ہے، اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی۔ یہ تو ہمارے رب کی چاہت ہے، اس لیے ہمیں اپنے رب کی چاہت سے پیار کرنا چاہیے، اس پر راضی رہنا چاہیے۔ دوسری بات جو سب سے اہم ہے، اگر ہم خود کو پرسکون اور مطمئن رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں لوگوں کی نفسیات کا بھی تھوڑا خیال رکھنا چاہیے، ان کے مزاج کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے مسائل کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ ہمارے مطابق چلیں۔ دوستو، اگر آپ کے ساتھ 5 لوگ ہیں تو سب کی سوچ الگ الگ ہوگی۔ کوئی کہتا ہے کہ بندے کو پیار سے رہنا چاہیے، سب سے مسکرات کر بات کرنی چاہیے، تو دوسرا کہتا ہے کہ اتنا بھی نہ مسکراؤ کہ دوسرے آپ کو نگل جائیں، تھوڑی ڈنڈی پٹی بھی ہونی چاہیے۔ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے دوسروں کے مزاج کو سمجھنا ہے، ان کے مزاج کا خیال بھی رکھنا ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بچوں کے مزاج کا بھی خیال رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے تو ان کو سلام کرتے، ان کے ساتھ کھیلتے۔ جب ہم بچوں کو بے جا ڈانٹتے ہیں نا، سختی کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بچوں میں اور ہمارے درمیان ایک گیپ آ جاتا ہے۔ بچے پھر ہمیں اپنے دکھ نہیں سناتے، پھر وہ کسی غلط انسان کو دوست بناتے ہیں، غلط دوست ان کا رازدار بن جاتا ہے۔ بچوں کی نفسیات کو سمجھنا چاہیے، انہیں ٹائم دینا چاہیے، ان کی بات سننی چاہیے، ان سے باتیں کرنی چاہیے، ان کے رویے اور سوچ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ 2 بہترین اصول ہیں پرسکون اور مطمئن زندگی گزارنے کے لیے۔